عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی اسٹڈی کو بھی بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم جو اسٹوڈنٹس ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے ہر لحاظ سے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اگر آپ کسی بھی دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں، کسی استاد کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، تو وہ اس کامیابی کی جو منزل ہے وہاں تک صرف اور صرف وقت کی پابندی سے ہی ایک عظیم انسان بنا ہوگا۔ کلاس سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ جو وقت کی اہمیت ہے اس کو کس طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور جو نظام فطرت ہے یعنی کہ کائنات کا جو نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس سے ہم وقت کی پابندی کے اصول بھی سیکھ سکیں گے۔ اب اسلامی عبادات میں آپ دیکھیں، مثال کے طور پر نماز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وقت کی پابندی کے مطابق ہی ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ قضا ہو جاتی ہے۔ اپنی جماعت اور زندگی کے دیگر معاملات میں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے کلاس روم میں بھی کہ آپ کی کلاس میں ہر پیریڈ جو ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ بھی ایک وقت کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ زندگی کی کچھ معاملات ہیں، جس طرح مثال کے طور عید ہے اپنے وقت پر آئے گی، ٹھیک ہے، رمضان ہے اپنے وقت پر، یہ ہمارے معاملات ہیں جو وقت کے پابند ہیں۔ اگر ہم اپنی عملی زندگی میں وقت کی اہمیت کو دیکھیں تو اس کے کیا فوائد ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کسی مشہور شخصیت کے بارے میں جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس لیے اہم ہے، اس لیے وہ مضبوط ہے یا محنتی شخص کہلاتا ہے یا کامیاب شخص کہلائے گا جو وقت کی پابندی کرتا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کلاس کی وقت کی پابندی ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔ تو وقت کی پابندی مثال کے طور پر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ناشتہ کر کے منہ ہاتھ دھو کے یونیفارم بدلا کے پھر آپ کیا کرتے ہیں، اسکول چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر کیا جا رہا ہے۔ اگر یہی کام آپ 2 گھنٹوں کے بعد کریں گے تو کیا وہ وقت کی پابندی کہلائے گا؟ کیا وہ آپ کو فائدہ دے گا؟ بالکل نہیں، وہ آپ کو نقصان دے گا۔ آپ اسکول لیٹ جائیں گے، آپ کی نماز بھی قضا ہو جائے گی، وہاں پہ جا کے استاد کی ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے آپ کو، اور آپ کا کام بھی مس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہی کام ایک ایسا دوسرا بچہ جو صبح سویرے اٹھتا ہے وقت پر، سارے کام اپنے وقت پر کر کے پھر اسکول چلا جاتا ہے، اسکول بھی وقت پر پہنچتا ہے، تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ وہ وقت کی پابندی کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے وقت کی پابندی کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، جو اس کا مین مقصد ہے، اس کا میننگ بتانے کے لحاظ سے
کہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وقت جو آپ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کے اگر آپ پابند ہیں کہ میں نے اتنا کام جو ہے وہ اتنے ٹائم میں کرنا ہے، تو آپ پھر جو ہے وہ وقت کے پابند ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر ہم دیکھیں کائنات کی ہر شے کو تو وقت کی پابند ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ اگر یہ وقت کی پابندی نہ کریں تو انسان کے لیے زمین پر زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا جو طریقہ سکھایا ہے اس کے لیے وقت کی پابندی ایک لازمی شرط ہے۔ نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنون کتابا موقوتا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات یعنی کہ مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوقات مقرر وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ چلیں جب سب سے پہلے اس کو ہم پہلی 3 لائنز کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے کلاس؟ جی کلاس، اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا جو ہے وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اب آپ کائنات کا نظام دیکھیں جو اللہ کا نظام ہے کہ سورج صبح سویرے جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور سورج کے غروب ہونے تک ہر بندہ جو ہے وہ اپنے وقت کی پابندی کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مقررہ وقت پر کام کرنے کا جو ہے وہ پابند ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سورج اور چاند اپنے اپنے مقررہ وقت پر نہ نکلیں، نہ غروب ہوں، تو کیا ہوگا کلاس؟ انسان کے لیے زمین پر زندہ رہنا کیا ہو جائے گا؟ ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا جو طریقہ سکھایا ہے، اگر ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے تو ہماری نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قضا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر وقت پر نماز فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کا وقت مقرر ہے۔ کبھی کلاس ایسے ہوا ہے کہ رات کے بعد رات آ جائے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ رات کے بعد ہمیشہ دن، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے۔ اس طرح سے ایک مقررہ وقت کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے۔ جس طرح موسم ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مثال دے سکتا ہے موسم کس طرح سے؟ موسم اس طرح سے کلاس، موسم اپنے وقت پر آتے ہیں، اپنے وقت پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ بھی چیز دیکھی ہوگی کہ اگر موسم سردی کے بعد بہار، پھر گرمی، پھر خزاں، اب مطلب آپ نے دیکھا ہوگا ایک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے نظام، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اور ان چیزوں میں عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نشانیاں ہیں، کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ میری نشانیوں سے مجھے کیا کرتے ہیں؟ پہچانتے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے؟ تو اب کلاس یہ ہے کہ ہم نے یہاں تک جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہے ہمارے پاس کیا معلومات ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ چلیں جی کلاس، تو ہم یہ پڑھنے جا رہے تھے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر وقت میں ادا کرنا فرض کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے فرض روزے صرف رمضان المبارک میں رکھے جا سکتے ہیں، اور حج بھی صرف ذی الحجہ کے خاص دنوں میں فرض ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی
वक्ती है, यानी कि ये हदीस 611 सनन नसाई में बयान किया जाता है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करो। क्या कहा जाता है? नमाज को उसके वक्त पर अदा करो, यानी कि जब नमाज का वक्त है तब उसको अदा किया जाए, अदरवाइज़ जो है वो आपकी नमाज का वो सवाब आपको नहीं मिलेगा। और ये अल्लाह ताला को सबसे अच्छी बात जो लगती है वो वक्त पर नमाज अदा करना लगता है। वक्त की हिफाजत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की एक ख़ास खूबी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि अपने वक्त को मुफीद कामों में सर्फ करते, ठीक है, और हर काम वक्त पर करते। सही है क्लास? चलें अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या बताया जाए। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि रमज़ान मुबारक में रोज़े रखते जाते हैं, फिर उसके बाद ईद आती है। ईद हमारे लिए क्या है? एक तोहफ़ा है, ठीक है। फिर ज़ुल्हिज्जा के मौका पर जो है कि रमज़ान के महीने में जो है हज अदा किया जाता है, ठीक। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो है ना किसी रमज़ान का जो रोज़े हैं वो हम किसी और महीने में, रमज़ान के रोज़े जो है वो हम रोज़े जो है वो रमज़ान मुबारक में ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मरतबा क्या हुआ है, एक साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला किस काम से, अगर कोई इंसान ऐसा कोई कौन सा काम करे जिससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करने से अल्लाह ताला उस इंसान से बहुत खुश होते हैं और ये अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो आपको पता होगा क्लास कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है हमारे लिए। हम उस पर चल सकते हैं, चल कर अपनी दुनिया भी और आखिरत भी बेहतर कर सकते हैं, बल्कि बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। तो नबी पाक सल्लम की जो उसवा हसना की एक ख़ास खूबी ये भी थी कि आप सल्लम का मामूल होता था कि आप अपने वक्त को मुफीद कामों में जो है वो सर्व करते थे, अच्छे कामों में, बेहतर कामों में, ठीक है। और बिल्कुल भी हर काम को वक्त पर करते थे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते थे कि अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते थे, बल्कि हर वक्त जो है वो अपने काम में मसरूफ़ रहते थे और अपने मुफीद कामों में मसरूफ़ रहते थे। बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि ऐसे कामों में जो अल्लाह के नज़दीक भी उनको अल्लाह का नेक और बरगज़ीदा बंदा बनाने में जो है वो, अल्लाह ताला के नेक तो आप थे ही थे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जो है वो गुजारा जिस तरह से अल्लाह ताला का हुक्म है। और देखें वक्त की पाबंद, अगर कायनात का हर निज़ाम वक्त का पाबंद ना हो तो क्या हो जाएगा? निज़ाम बिल्कुल दरम भरम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी निज़ाम जो है वो, अब देखें तरतीब बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे दुनिया के निज़ामों में तरतीब नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा, तो क्या हम आगे बढ़ सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नुकसान देंगी, फ़ायदा कभी भी नहीं देंगी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 30 की जो पेज नंबर 65 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उसमें भी देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। जी क्लास, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हर काम को अपने वक्त पर करते थे। नेक्स्ट पेज है हमारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने, सोने, जागने और ज़िंदगी के दीगर कामों के लिए जो औक़ात मुकर्रर कर रखे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनकी पाबंदी फरमाते। अल्लाह ताला ने जिस तरह कायनात के निज़ाम को वक्त का पाबंद बनाया है, इबादत के लिए वक्त मुकर्रर किया है, इसी तरह इसके बंदों को भी चाहिए कि अपने कामों में वक्त की पाबंदी करें, वक्त पर सुबह उठ जाएं और वक्त पर सो जाएं। एक तालिब इल्म के लिए वक्त की कदर व कीमत जानना बेहद ज़रूरी है। हर तालिब इल्म के पास एक मखसूस वक्त होता है जिसमें उसने इम्तिहान की तैयारी करके कामयाबी हासिल करना होती है। जो तालिब इल्म इस वक्त को ज़ाया और बेमकसद कामों में ज़ाया कर देते हैं, अपने वक्त का बहुत सा हिस्सा मोबाइल पर गेम खेलने या वीडियो देखने में सर्फ करते हैं, वह इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं। बाज़ बच्चे सारा वक्त खेल के मैदान में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है। खेलों में हिस्सा लेना सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मगर पढ़ाई और खेल में तवाज़ुन भी बहुत ज़रूरी है।
چلیں جی کلاس، اب ہمیں یہاں پر بہت ہی اہم بات بتائی جا رہی ہے، اور سب سے پہلی بات کہ وہ آپ کے حوالے سے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ اچھا جی کلاس، ہم اپنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا جو وقت مقرر کر رکھا تھا، ایون کہ جو کھانا کھانے کا جو وقت مقرر تھا، آپ کو پتہ ہے اگر کھانا وقت پر کھایا جائے اس کے بھی بہت فوائد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے جو کام انہوں نے سیٹ کیے ہوتے تھے وہ ان کو ان کے ٹائم کے مطابق جو ہے سر انجام دیتے تھے۔ اب کیا ہوا کلاس کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کے نظام کو وقت کا پابند بنایا، میں نے ابھی آپ کو سورج، چاند، ستاروں، دن رات کی مثال دی تھی، بالکل اسی طرح سے عبادت کے لیے بھی وقت مقرر کیا ہے۔ اب دیکھیں جیسا تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح اس کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کاموں میں وقت کی پابندی کریں، کہ وہ کام کرتے ہوئے جو اس کے بندے ہیں وہ بھی وقت کی پابندی کریں، وقت پر صبح اٹھیں۔ اب دیکھیں ٹائم پر اٹھنے اور ٹائم پر سونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور کام بھی آپ کے بہت ہی جو ہے وہ ترتیب سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال دی جا رہی ہے کلاس آپ کی۔ اب دیکھیں دو اسٹوڈنٹس کو ہم کلاس میں سے لے لیتے ہیں، ایک وہ جو آپ کی کلاس میں جو بچہ فرسٹ آتا ہے اس کو، ایک وہ بچہ جو بالکل مشکل سے پاس ہوتا ہے یا پاس بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کلاس، ان دونوں کی اگر آپ اس کے اوپر سرچ کریں، ٹھیک ہے، اگر ان کے اوپر ریسرچ کریں، آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں ان دونوں کو، کس طرح سے یہ اپنی زندگی کے کام کرتے ہیں، کس طرح سے یہ جو ہے وہ اپنے سبق یاد کرتے ہیں، یا ان کا کیا روٹین کا وقت کیا ہے، وقت کی پابندی کس طرح سے کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دو بچے جو ہیں وہ کس قدر مختلف ہیں، اور رزلٹ کے معاملے میں بھی پھر ان کا کتنا ڈفرینس آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ہے وہ صبح وقت پر نہیں اٹھتا تو اس کا اسکول ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسکول دیر سے جائے گا، اسکول دیر سے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پہلی کلاس بھی مس ہو جائے اور اس کا لیکچر بھی چلا جائے، ٹھیک ہے، اس کی اٹینڈنس بھی نہ لگے، وہ غیر حاضر تصور کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اپنے ٹائم پر آئے، ٹھیک ہے کلاس۔ اب دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے وقت پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات کہ آتے ساتھ جو ہے ٹیچرس کو سلام کرتا ہے، اپنی بک کھول کے دیکھتا ہے کہ مجھے کون سا سبق نہیں یاد، اور فوراً اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اپنا روزمرہ کا جو کام ہے وہ روز کرتا ہے، اور آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کلاس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو ایک مقررہ وقت پر کر رہا ہے، اور مقررہ طریقے سے ایک صحیح سوٹیبل طریقے سے وہ سر انجام اس کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جو وہ اسٹوڈنٹ ہے جو لائق بچہ ہے، اس کا جو رزلٹ آتا ہے تو وہ خوشی خوشی جاتا ہے اور اپنا رزلٹ لیتا ہے، اور اس میں فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن آئی ہوتی ہے۔ اور جو بچہ ہر وقت کھیل کے میدان میں لگا رہتا ہے، موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے یا ویڈیو دیکھتا رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اپنا سارا وقت ادھر سرچ کر دیتا ہے، سر کو مطلب خرچ کر دینا، ٹھیک ہے، وہ اپنے وقت کا بالکل بھی پابند نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر دے گا۔ اس کے پاس جو امتحان کے دن جو ہے وہ اس کے پاس وہ آ کے پچھتائے گا کہ کاش میں پڑھ لیتا، میری بک میرے پاس ہوتی ابھی تو میں پڑھ لیتا، تو میرے میں جو ہے وہ ابھی مشکل میں نہ ہوتا۔ بہت کوشش کرے گا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے ایگزامس کو پاس نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں کر سکے گا؟ کیونکہ اس نے تیاری ہی نہیں کی ہوئی۔ جب تیاری نہیں کی تو وہ کیا پڑھے گا اور کیا کرے گا، ٹھیک ہے کلاس۔ تو آپ نے اس اچھے بچے کی طرح بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے امتحان کی تیاری کر کے جو ہے کامیابی حاصل کریں، تب ہی جا کر آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو بچے کھیل میں لگے رہتے ہیں ان کو بھی وقت کے پابندی سے جو ہے وہ کھیلنا چاہیے، یعنی کہ اس کے لیے ان کو وقت نکالنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت کھیلنا ہے، اس وقت نہیں کھیلنا، اور پھر اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ تو جی کلاس، اب ہم بات کر رہے تھے ان اسٹوڈنٹس کی جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنے کھیل میں اور پڑھائی میں توازن بالکل بھی
نہیں رکھتے۔ اچھا، کھیلوں میں حصہ لینا جو ہے بہت صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر پڑھائی اور کھیل بھی توازن بہت اس میں ضروری ہے۔ بعض بچے جو ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وقت ضائع نہ کریں بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا طالب علم وہ ہے کلاس جو تمام کاموں کو وقت دیتا ہے، پڑھائی بھی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کام کاج میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہے اور وقت پر اسکول جاتا ہے، وقت پر رات کو سوتا ہے اور صبح وقت پر اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہے، اور پھر اسکول کے دیے ہوئے جو ہوم ورک ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس کو بھی پروگرام کے مطابق یعنی کہ وقت کے مطابق جو ہے وہ کرتا ہے، اور امتحان کی تیاری پھر اس کی بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک گھڑی کی ایک تصویر ہے، دیکھیں یہ ٹائم آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کا انتظار نہیں کرتا بلکہ میں چلتا جاتا ہوں، بالکل اس پانی کی طرح جو سمندر میں بہتا جاتا ہے اور زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور پیچھے سے جو پانی جہاں سے آ رہا ہوتا ہے وہاں سے کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ٹائم بھی، وقت بھی کبھی کسی کا انتظار کرتا ہے؟ کبھی وقت کو آپ کہیں کہ ابھی میرے پاس 5 منٹ نہیں ہے، پلیز مجھے 5 منٹ دے دو، آپ صبر کر جو میں ابھی کام کر لیتا ہوں، کبھی ٹائم نے آپ کی بات سنی ہے کلاس؟ بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ایک اچھے بچے کی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا بچہ کون سا ہوتا ہے، جو تمام کاموں کو وقت دیتا ہے، پڑھائی بھی کرتا ہے، اپنے پیرنٹس کی مدد بھی کرتا ہے۔ کون سا بچہ اپنے وقت پیرنٹس کی مدد کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، شاباش۔ کافی بچے اپنے پیرنٹس کی مدد بھی کرتے ہیں، مختلف کاموں میں آپ ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، جب وہ کوئی چیز اٹھا رہے ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز رکھ رہے ہوں، دے رہے ہوں، تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچن کے کاموں میں بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وقت پر اسکول جاتا ہے، وقت پر رات کو سو بھی جاتا ہے، اور صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہے، اور پھر اسکول کے دیے گئے ہوم ورک کو جو ہے وہ اپنے امتحان کے مطابق اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں گھڑی بنی ہوئی ہے، 7:15 ہو رہے ہیں، کبھی بھی وقت جو ہے نہیں رکے گا بلکہ یہ چلتا جائے گا، اور پھر آپ کو جو ہے وہ وقت کا پابند ہونا ہے، تبھی جا کر آپ وقت کی جو رفتار ہے اس کے مطابق آپ اپنا کام بہتر انداز میں کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی کلاس۔ چلیں کلاس، اب انشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے یہ اس کے بارے میں سمجھ لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا، اور آپ نے اب ایک ایسا چارٹ بنانا ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کی کس طرح سے ہیلپ کی، کیا کس کام میں مدد کی ان کی، اور پھر آپ کو کتنی خوشی ہوئی، آپ کو آپ کے پیرنٹس نے شاباش بھی دی ہوگی، ٹھیک ہے، پیار بھی کیا ہوگا، وہ بھی آپ نے لکھنا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ان کا کون سا کام کیا تھا، ٹھیک ہے، جب ان کو بہت خوشی ہوئی تھی اور ان کا کام کر کے آپ کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جب آپ امتحان کی تیاری اپنے وقت کے مطابق کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا کیا جو ہے وہ رزلٹ ملتا ہے، کیا اس کا رزلٹ اچھا ملتا ہے؟ اگر اچھا نہیں ملتا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اگر وقت پر محنت کریں، کام کریں تو آپ کو اس کا رزلٹ اچھا نہ ملے، آپ کو اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی کلاس، انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ لیکچر آپ نے بہت غور سے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی کلاس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔